اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر کے آنسوں، قسط نمبر 42۔ ہزار چہروں والا آدمی۔ یحییٰ عباس فلسطین کے ان بیٹوں میں سے تھا جن پر فلسطین کی مائیں ہمیشہ فخر کرتی رہیں گی۔ اس کے کارنامے فلسطینی نوجوانوں کے دلوں میں کفر سے ٹکرانے کا عزم جمع رکھیں گے، اور فلسطین کے بچے اس کی نقل اتارتے اتارتے حیرت انگیز کارنامے انجام دیتے رہے۔ یحییٰ عباس نے صہیونیت کے خلاف جہاد کو کئی ایسے رخ دیے جن سے کوئی آشنا نہ تھا۔ اس کے انقلابی سوچ اور عبقری ذہانت نے کئی ایسی چیزیں متعارف کروائیں جس نے فلسطین کے تحریک جہاد کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ حالانکہ وہ عام نوجوان تھا، اس کے بچپن، لڑکپن اور آغاز نوجوانی کے دنوں کو دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ وہ اپنے اندر اتنی زبردست عبقری صلاحیت چھپائے ہوئے ہے۔ مگر ایک واقعے نے اس کی زندگی بدل دی، اور وہ گلیوں میں کھیلنے والے لڑکوں سے اعلیٰ اخلاق و کردار کا مالک، مجاہد اور فدائی مجاہدین کا استاد بن گیا، جس پر دوست رشک کرتے تھے اور دشمن خوف کھاتے تھے۔ یہ آج سے تقریباً 15 سال قبل رمضان المبارک کا ایک دن تھا جب یحییٰ عباس کی زندگی بدلنے والا واقعہ پیش آیا۔ مسلمان آدھے روزے رکھ چکے تھے اور مقدس مہینے کا آدھا دورانیہ باقی تھا۔ فلسطین کی مساجد میں نمازیوں کی حاضری عام دنوں سے کئی گنا زیادہ تھی۔ فلسطین کی مشہور تاریخی مسجد ابراہیم میں تو تل دھرنے کی جگہ بھی نہ تھی، چونکہ مسلمانوں نے آج تک یہودیوں کی کسی عبادت گاہ پر حملہ نہ کیا تھا، اس لیے وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ بدبخت یہودی روزہ دار عبادت گزاروں پر حملہ کر سکتے ہیں۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت تک مسلمانوں نے یہودیوں پر مؤثر حملوں کا آغاز ہی نہ کیا تھا۔ یہ سعادت قدرت نے یحییٰ عباس کی قسمت میں لکھ دی تھی کہ وہ خالی ہاتھ فلسطینی نوجوانوں کو دیو ہیکل ٹینکوں کے سامنے کھڑا کرے اور انہیں جنگ کے ایسے گر سکھائے جو اس سے پہلے فنون حرب کی کسی کتاب میں تھے نہ سینہ بسینہ منتقل ہونے والے رازوں میں ان کا شمار تھا، اور نہ کسی ماہر عسکریات کی قوت خیالیہ نے ان کا خاکہ تشکیل دیا تھا۔ ہوا یوں کہ نمازیوں سے بھری مسجد میں ایک انتہا پسند اور کٹر متعصب یہودی گھس آیا۔ یہ یہودیوں کے اس فرقے سے تعلق رکھتا تھا جو 3 رات پرانی سڑی ہوئی مچھلی سے زیادہ بدبودار اور جنگلی گدھے سے زیادہ موٹی عقل والے کے ہوتے ہیں۔ ان سے عام یہودی بھی تنگ رہتے ہیں۔ اس یہودی کے دماغ میں اپنی حکومت کی پشت پناہی اور فلسطینی مسلمانوں کی بے بسی کے سبب کچھ زیادہ ہی ہوا چڑھ گئی تھی۔ اس نے مسجد میں گھستے ہی فائر کھول دیا اور پلک جھپکتے میں کئی نمازی اپنے رب سے جا ملے۔ متعدد شدید زخمی ہو گئے۔ مسجد کا فرش خون سے دھویا جا رہا تھا تو کسی مذبح خانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ سب کی آنکھیں تعصب سے نم تھیں، مگر ایک نوجوان ایسا بھی تھا جس کے چہرے پر رنج و غم کی بجائے سنجیدگی آمیز فکر اور غصہ آمیز کرب کے آثار تھے۔ یہ نوجوان یحییٰ عباس تھا۔ بے بسی کا احساس اسے بری طرح ستا رہا تھا۔ اس نے اسی لمحے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی قوم کو یہودیوں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑے گا، اور ایسا کچھ ضرور کرے گا کہ آئندہ کوئی یہودی مسلمانوں کی عبادت گاہ میں گھسنے سے پہلے اپنے انجام کو 100 مرتبہ سوچے گا۔ وہ تنہا عزم و ہمت کے بل بوتے پر انجانے راستے پر نکل کھڑا ہوا۔ قدرت نے اس کے جذبے کی لاج رکھی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم سے لے کر اسرائیلی انٹیلی جنس کے چیف تک اس کے نام سے خوف کھاتے تھے۔ اس کے کارنامے اتنے خفیہ، حیرت انگیز اور غیر متوقع کہ یہودی ادیبوں نے اس کے متعلق داستانیں گھڑ گھڑ کے اسے یہودی ادب کا دیو مالائی کردار بنا دیا۔ اس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہ 1000 چہروں والا آدمی جو بیک وقت کئی جگہ موجود ہوتے ہیں، کیسے اور کہاں اس کے متعلق کسی کو کچھ پتہ نہ چل پاتا تھا۔
اس کی ایک بڑی صفت یہ بھی تھی کہ شاگردوں تک اپنا فن منتقل کرنے کی امتیازی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس کے تربیت یافتہ نوجوانوں نے اسرائیل کے طول و عرض میں ایسی کارروائیاں کیں جنہوں نے یہودی ریاست کو جڑوں سے ہلا دیا، اور ایک وقت ایسا آیا جب اسرائیلی ہر اس شخص کو گرفتار کر لیتے تھے جس نے یحییٰ کو دیکھا ہو، سنا ہو، یا اس کے بارے میں کچھ جانتا یا کسی طرح کی معلومات رکھتا۔ اسرائیلی حکام اس کی گرفتاری میں ناکامی کو اپنے لیے بڑی شکست سمجھتے تھے۔ اس کا اندازہ اسرائیلی انٹیلیجنس کے سربراہ یعقوب بیبرس کے اس بیان سے ہوتا ہے جو اس نے ایک مرتبہ یحییٰ عباس کی گرفتاری میں ناکامی پر جھلا کر دیا تھا۔ ہوا یوں کہ یحییٰ بیرزیت کی الیکٹریکل انجینئرنگ یونیورسٹی سے فراغت کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اردن جانا چاہتا تھا۔ اس نے جب اس غرض کے لیے ویزے کی درخواست دی تو صہیونی انتظامیہ نے اسے رد کر دیا۔ اس پر انجینئر یحییٰ عباس نے تعلیم کو خیر بات کہہ کر عملی زندگی میں قدم رکھنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس کے سربراہ کو کہنا پڑا، اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ یہ نوجوان ہمارا یہ حشر کر دے گا تو ہم اسے ویزے کے ساتھ ساتھ جانے کے لیے $1,000,000 بھی دیتے۔ یحییٰ عباس نے جس وقت میدان عمل میں قدم رکھا اس وقت جنگ میں صہیونیت کا پلہ خطرناک حد تک بھاری تھا۔ وسائل، اسلحے اور عالمی استعمار کی پشت پناہی سے قطع نظر سب سے بڑی برتری انہیں یہ حاصل تھی کہ ان کے عوام محفوظ تھے، جبکہ فلسطینی عوام کو کسی طرح کی ڈھال میسر نہ تھی۔ اسرائیلی حکومت نے یہودی قابضین کو ایسی بستیوں میں بسا رکھا تھا جن کے بارے میں اسرائیلی انٹیلیجنس کا دعویٰ تھا کہ وہ مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ وہاں بسنے والے یہودی بھی اپنے آپ کو ہر طرف سے محفوظ سمجھتے تھے، اور ان کی بجائی ہوئی چین کی بانسری سن کر دنیا بھر کے یہودی آ کر یہودیوں کی آبادی میں اضافہ کر رہے تھے، اور فلسطینی مسلمان سمٹ کر مہاجر کیمپوں کی اسرت زدہ اور بے یار و مددگار زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے جا رہے تھے۔ اگرچہ کچھ عرصہ اور یہ صورتحال جاری رہتی تو مجاہدین کے حوصلے پست ہو جاتے اور مسلمان یہودیوں کی برتری کے سامنے لاچار و مجبور ہو جاتے۔ اس موقع پر یحییٰ عباس آگے آیا اور اس نے فدائی حملوں کی نت نئی ترکیبوں کے ذریعے صہیونیت کے خلاف جنگ کو ایسا رخ دیا جس نے آج تحریک جہاد کو بے مثال جوش اور ولولہ عطا کر رکھا ہے، اور صہیونیت اس وقت کو روتی ہے جب اس کا سامنا یحییٰ عباس جیسے باصلاحیت مجاہد سے ہوا تھا۔ صہیونیت کے بڑے دماغ آج بھی جب جمع ہوتے ہیں تو اس بات کا اقرار کیے بغیر ان کے پاس چارہ کار نہیں ہوتا کہ یحییٰ نے صہیونیت کے خطرناک منصوبوں کو بے جان کر دیا اور ان کو ایسی زک پہنچائی ہے جس کی تلافی دجال کی آمد تک ان سے نہ ہو سکے۔ یحییٰ کا کمال یہ تھا کہ اس نے جنگ کو صہیونیت کی چوکھٹ تک پہنچا دیا اور یہودیوں کو عدم تحفظ کے احساس میں مبتلا کر کے دنیا بھر سے یہودیوں کی اسرائیل آمد پر روک لگا دی۔ اس کا جو طریقہ اس نے سوچا وہ عسکری تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس نے دنیا کو گوریلا جنگ کی ایک نئی قسم فدائی جنگ سے متعارف کروایا اور اس کے ذریعے ایسے حیرت انگیز نتائج حاصل کیے کہ مشہور یہودی ایجنٹ کرنل لارنس کے کامیابی کے 7 ستون فرسودہ بن کر رہ گئے۔ اس کامیاب فدائی کاروائیوں نے تحریک جہاد کو ایسا حوصلہ اور عزم بخشا کہ حضرت مہدی کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے والے افراد بھی ایک نئے عزم کے ساتھ میدان عمل میں آ گئے اور فدائی حملے یحییٰ عباس اور اس کے شاگردوں کا ایسا صدقہ جاریہ بن گئے جو دجال کی آمد تک یہودیوں کو زوردار کچوکے لگاتے رہیں گے۔ یحییٰ عباس حد درجے کا بہادر، نڈر اور بے باک ہونے کے ساتھ انتہائی محتاط بھی تھا۔
عزم و احتیاط اس کی وہ صفت تھی جو آج کل خفیہ کارروائیوں پر متعین مجاہدین میں بھی معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ وہ اپنی جہادی سرگرمیوں کو حد درجہ راز میں رکھتا تھا اور اس بارے میں کسی کو کوتاہی کو برداشت نہ کرتا تھا۔ رازداری اور ہر قیمت پر رازداری کو وہ اس شدت سے پابندی کرتا تھا کہ یہ اس کی شخصیت کا جزو لا ینفک بن چکا تھا۔ اس نے رازداری کو اس کامیابی اور خوبی سے نبھایا کہ اس کے متعلق کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کس وقت کہاں اور کس حلیے میں موجود ہوگا، حتیٰ کہ وہ سنسی خیز موضوعات پر لکھنے والے یہودی مصنفین کا مرغوب موضوع بن گیا تھا۔ انہوں نے اس کو یہودی ادب کی دیو مالائی کہانیوں کا حصہ بنا ڈالا اور اس کے بارے میں سنے گئے واقعات میں زیب داستان کے لیے عجیب و غریب باتوں کا اضافہ کر کے اسے ماورائی مخلوق کا درجہ دے دیا۔ یہودی مصنفین نے یحییٰ کے متعلق سنسی خیز کہانیاں لکھ کر خوب شہرت اور دولت کمائی۔ یحییٰ روپ بدلنے کا بھی خوب ماہر تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کے کئی شناختی کارڈ اور متعدد پاسپورٹ ہیں۔ وہ ایک ہی وقت میں کئی جگہ موجود ہوتے ہیں۔ یہ ان قلم کاروں کا مبالغہ تھا، ورنہ ایک انسان ایک وقت میں ایک سے زیادہ جگہ کیسے موجود ہو سکتا ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ اس کی شکل کے آدمی بیک وقت متعدد جگہوں پر موجود ہوتے تھے اور دیکھنے والے یا مخبروں اور جاسوسوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا تھا کہ اصل یحییٰ کون ہے اور نقلی کون سے ہے۔ اگر اس کے متعلق کوئی جاسوس خبر دیتا کہ وہ دریائے نیل کے کنارے ریسٹورنٹ میں کسی کا انتظار کر رہا ہے، تو تھوڑی دیر بعد دوسرے مخبر کی طرف سے خبر آتی کہ وہ تھوڑی دیر پہلے طرابلس کے ایئرپورٹ پر سوڈان جانے والی پرواز کے لیے بورڈنگ کارڈ حاصل کر چکے ہیں۔ اس صورتحال نے اسرائیلی خفیہ ایجنسیوں کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ پھر ایک کمال اس میں یہ تھا کہ بھیس غضب کے بدلتا تھا۔ جب وہ یہودی آبادیوں میں آوارہ گردی کر رہا ہوتا تو کوئی نہ پہچان سکتا کہ کٹر مذہبی یہودی شخص کے تمام لوازمات سے آراستہ یہ شخص حماس کا عظیم مجاہد ہے جو ان بستیوں میں نقب لگانے کی جگہ تلاش کر رہا ہے۔ اور جب وہ کسی یہودی نو آباد کار سیٹ کا روپ دھار کر حیفا کے پوش علاقوں میں آمد و رفت رکھتا تو کوئی جان نہ سکتا تھا کہ یہ سرمایہ کار یہاں کس غرض سے اوت جاوت لگائے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کا وزیر اعظم اسحاق رابن یحییٰ شہید کے اس کمال فن سے اس قدر مرعوب تھا کہ ایک دن کہہ اٹھا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں انجینئر یہیں پارلیمنٹ ہی میں نہ پہنچا ہوا ہو۔ اس دن اس نے ان اطلاعات کے بعد یہ کہا تھا جن کے مطابق یحییٰ شہید اسرائیلی سفارتکاروں کے روپ میں تل ابیب کے اندر دیکھا گیا تھا، اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسیوں کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ ہر غیر ملکی سفارتکار کو روک کر پوچھیں کہ کہیں آپ انجینئر یحییٰ کے ہمزاد تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ یحییٰ شہید کو اپنے جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اس نے مجاہدین کے لیے جوانوں جو انوکھی تدبیریں وضع کی، مجاہدین کو ان میں اضافے اور جدت کی توفیق دے اور شہید کی عبقری جہادی کارروائیوں کو اس کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔